سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کسی زمانے میں آپ کی زبان مبارک سے ایک حدیث سنی تھی. وہ دیہاتی کہہ رہے کسی زمانے میں نے آپ کی زبان مبارک سے ایک حدیث سنی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی حدیث سنی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت احادیث مبارکہ بیان کی. کون سی حدیث؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگے میں نے یہ سنا تھا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہما. میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور جمعہ میں برابر پابندی سے آ جائے اور دوسری والی جمعہ میں بھی پابندی سے آ جائے تو ہفتے بھر کی 5 وقت کی نمازیں اور یہاں کی جمعہ اور یہاں کی جمعہ. تو دیہاتی کہتے میں نے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا اس بیچ کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی 5 نمازیں ہو گئی، یہ جمعہ ہو گئی اور آئندہ جمعہ ہو گئی، سب ٹائم پر ہو گیا. تو آپ نے کہا تھا، اور دیہاتی کہتے آپ نے کہا تھا اللہ کے رسول کے سب گناہ معاف ہو جاتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا. اس کے اوپر ہمارے نبی نے فرمایا ایک بات اور بھی سن لو. یہ تو ہے ہی کہ 5 وقت نماز پڑھے اور جمعہ سے جمعہ برابر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ایک بات اور بھی سنو، جمعہ کے دن کوئی غسل کرتا ہے نا اس پر بھی اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اس پر بھی اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اور سنو، کوئی جمعہ کے دن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد تک آتا ہے اور پہلی اذان سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی جلدی آ جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ 20 سال کے عمل کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. ہر قدم پر 20 سال کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو آخری بات سنو، کوئی جمعہ میں بہت جلدی آ جائے، پہلی اذان پر آ جائے اور اس کے بعد میں سنت اور نوافل اور خطبہ اور نماز، اور میں کہتا ہوں کہ آج جو اللہ رسول کی باتیں ہوتی وہ سنے، جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو سمجھو ایسا جاتا ہے کہ 200 سال عبادت کر کے واپس جا رہا ہے. تو میرے دوستو یہ آج کا دن بہت پیارا دن ہے. بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن. اور مہینہ بھی بہت پیارا ہے. کون سا؟ محرم. پورا نام ہے محرم الحرام. محرم الحرام کے معنی آتے ہیں ڈسپلن والا مہینہ، رسپیکٹ والا مہینہ، ادب والا مہینہ، عزت والا مہینہ، مفضل اور مبجل مہینہ. تو مہینہ بھی بہت مبارک ہے. بولو کون سا مہینہ ہے؟ محرم ہے. اور دن بھی بہت مبارک ہے، جمعہ. اور انشاءاللہ ہم یہاں سے گھر جائیں گے اس سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں حدیث میں آتا ہے نا گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف، 200 سال کے گناہ معاف، 20 سال کے گناہ معاف، کہتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اب ہم کو صرف ایک کام کرنا ہے، 2 منٹ ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے اللہ میرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو توبہ کے ذریعے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات ہے کہ یہ محرم مہینہ. بولو کون سا مہینہ؟ محرم مہینہ. میں نے شروع میں کہا 2 باتیں عرض کروں گا جو بہت ضروری ہے. ایک تو میں نے جمعہ کے بارے میں کہا، آئندہ سے بھی اس کا اہتمام کریں جیسا آج آپ نے اہتمام کیا کہ جمعہ کی اذان ہوئے اس سے پہلے ہم کہاں پر آ جاوے؟ اللہ کے گھر میں آوے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرے. تو یہ تو ایک کام ہو گیا. دوسرا یہ بات یہ کہ یہ محرم مہینہ جو ہے نا، خیر الحمدللہ 10ویں محرم مکمل ہو گئی. لوگوں نے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھا، بہت بڑا کام کیا. اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے. اللہ جو شہادت کربلا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا ہے، اللہ اس کا ثواب اور اس کے صدقے سے اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دے ہوئے. لیکن محرم مہینہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، بولو کون سا مہینہ؟ ہمارے نبی نے دعا پڑھی نہیں. جیسے محرم مہینہ آیا پورے محرم ہمارے نبی نے دعا پڑھی نہیں بلکہ صحابہ کو پڑھائی. اور پڑھائی نہیں،
صحابہ کو فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ، وہ دعا بہت پیاری ہے، میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ ایک بار پڑھ لیں تاکہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے۔ بھائی دعا پڑھنے سے 100 شہیدوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن ساتھ میں دعا قبول ہو گئی نا، کہ دعا میں 4 باتیں ہیں، جس میں سب سے پہلی بات ہمارے نبی مانگتے ہیں، اللہ ایمان مضبوط عطا کر دینا۔ بولو آمین۔ یہ ضرورت ہے ہم کو، ایمان ہمارا کیسا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ سلامتی دے دے۔ سلامتی کے معنی اللہ جان میں، مال میں، عمر میں، آبرو میں برکت عطا فرما دے۔ اس کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ جان بیمار رہتے ہیں، مال میں بہت قرضہ رہتا ہے، عمر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اللہ لمبی عمر دے وے، آبرو اپنی عزت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو وہ بھی یہ دعا میں۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے جو دعا میں مانگی نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ کہ وہ راضی ہو گیا، پھر کسی کے راضی ہونے کی ضرورت ہے؟ ارے بولو نا، وہ راضی ہو گیا۔ طائف کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاؤں کو لہو لہان کیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اگر تو ناراض ہے تو سب بیکار ہے، اور اگر تو راضی ہے تو کسی کی ناراضگی کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ تو تیسری دعا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور چوتھی دعا جو آج موبائل کی شکل میں جو گناہ ہو رہا ہے، شیطان کا دھوکہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو محرم میں کتنی دعائیں مانگنا ہے؟ بولو بولو بولو، کتنی دعائیں مانگنا؟ 4، جس کو عربی میں اس طرح دعا مانگتے ہیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ میں مانگو گے، شروع کریں۔ اللہم، کوئی خاموش نہیں رہے گا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم پر یہ دعا مانگتے تھے، صحابہ کو مانگنے کہتے تھے، اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط عطا فرما دے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے جان مال عمر کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، بولو آمین۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور شیطان کے دھوکے سے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما لے۔ انشاءاللہ یہ دعا مانگ لو، پورا سال ہمارا جو ہے نا بہت بہترین سال جائے گا، روزی میں برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، محبوبیت والا، مقبولیت والا، عمر اور جان کی سلامتی والا سال جائے گا۔ تو یہ دعا بعد میں یاد بھی کر لینا، اپنی بیوی کو بھی بتانا، بچوں کو بھی بتانا اور یاد کرنا، اور وہ جمعہ کی جو حدیث بتائی وہ بھی یاد رکھنا، آئندہ جمعہ سے اس کا اور خیال رکھنا، تاکہ جمعہ پڑھنے آوے یوں کہہ کر آؤ اللہ گنہگار بن کر آیا ہوں، اور گیا تو ایسا گیا جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں، بولو انشاءاللہ۔ اور صحیح میں بتاؤ، جو اللہ کو پیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا کہ نہیں بنا لیتا؟ ایک جوان، بولو کون؟ ایک جوان، رات کا سناٹا ہے، ایک جوان، سننا واقعہ سننا، بعد میں آتا ہوں یہ کون جوان ہے۔ ایک جوان ہے، رات کا بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، اندھیرا۔ وہ زمانے میں یہ سب لائٹ اور بلب اور ٹیوب لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ ایک جوان رات کو جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بتیاں ہوتی تھی راستے میں۔ ایک جوان، اور کیوں جا رہا ہے معلوم؟ رات کو شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، دارو کے اڈے پہ جا رہا ہے، جس کو ہم بار کہتے ہیں، یا ناچنے نچوانے کے واسطے جا رہا ہے۔ اور جوان کا کام ہی یہ ہے کہ دن بھر کمانا اور رات کو وہاں جا کے دارو وارو پی لینا۔ تو وہ جوان جا رہا ہے، معلوم ہے وہ جوان جا رہا ہے، اسے راستے میں ایک نالی نظر آئی۔ جیسے ہم کو بھی راستے میں کبھی کبھی نالی نظر آتی ہے، تو راستے میں ایک نالی نظر آئی جس میں پانی بہ رہا تھا، اس کے بازو میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، اور اس چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی وہ جوان شراب کے اڈے کی طرف جا رہا ہے، رات کو تھوڑی سی بتی جل رہی ہے، اور وہاں پہ نالی کے کنارے ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جوان کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، میرے محمد کا نام ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ لیکن وہ جوان رائٹ میں دیکھتا ہے، ادھر، پھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی نہیں، رات کا سناٹا ہے۔ تھوڑا آگے دیکھتا ہے، ارے ہے کوئی بھائی ہے، کوئی آواز نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، کوئی نہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ جوان کو چمڑے کا ٹکڑا اٹھانا ہے، لیکن وہ خود ناپاک ہے۔ ارے بولو، وہ خود غسل وسل کیا نہیں، ناپاک ہے۔ سوچا کہ ہے تو اللہ کا نام، محمد کا نام، اور میں تو دارو پینے جا رہا ہوں، وہاں پاکی کی کیا ضرورت ہے؟
मगर ये जो चमड़े का टुकड़ा है इस पर तो अल्लाह का नाम है, मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, ये मेरे हाथ तो ना। वो बहुत देर तक इंतजार करता कोई मिले तो उसको कहूँ कि भाई मैं तो नापाक हूँ, तू पाक है, कम से कम ये चमड़े का टुकड़ा तो उठा ले। लेकिन बहुत देर तक कोई आ नहीं रहा है और इसको जाना है शराब पीने, दारू पीने के वास्ते जाना है जवान को। आखिर में क्या किया, याद आया कि मेरे पास एक रूमाल है, वो तो पाक है। उसने वो रूमाल को निकाला और आहिस्ता से वो चमड़े के टुकड़े को रूमाल में रखा। पाक रूमाल में क्या रखा, चमड़े का टुकड़ा जिस पर बोलो लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का भी नाम है, मोहम्मद का भी नाम है। बस उस जवान ने उसको अच्छे तरीके से, और अब दारू खाने की तरफ नहीं जा रहा, सोच रहा पहले इसको अच्छी जगह पे रखो, तो मस्जिद की तरफ जा रहा। रात का सन्नाटा, मस्जिद के पास जाकर जोर से पुकारने लगा, ओ इमाम साहब, तो इमाम साहब देखो रात का वक्त है, तुम सोए होंगे, लेकिन जरा आ जाओ, एक बहुत जरूरी काम है, और बहुत जरूरी काम और तुम ही करोगे, मैं वो काम नहीं कर सकता। अब इमाम साहब रात के सन्नाटे में उठ के आए, बोले क्या हुआ भाई, रात के सन्नाटे में जवान काय को चिल्लाता? तो कहा देखो मैं नापाक हूँ, मेरा बदन पाक नहीं है, ये कपड़ा लेकिन पाक है, मैं मुझे नाली के किनारे ये चमड़े का टुकड़ा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपके हवाले करता हूं। आप अल्लाह के वली है, आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ाते हो, आप इसको कोई पाक जगह पर रख देना ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। इमाम साहब ने वो लिया और कहा ठीक है जाओ। वो जवान तो चला दारू खाने में गए, दारू खाने में जाके दारू पीने में मस्त हो गए। यहाँ इमाम साहब ने वो चमड़े के टुकड़े को अच्छी जगह रखा और रात का वक्त था, इमाम साहब सो गए। रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वो इमाम साहब के ख्वाब में अल्लाह के रसूल कहा ओ जवान के पास जाओ, जाओ जवान के पास जाओ, आज उसने अल्लाह के नाम की इज्जत की है, मुस्तफा के नाम की इज्जत की है, हम उन्हें जलील नहीं होने देंगे, हम रुस्वा नहीं होने देंगे। जाओ उससे जाओ, वो दारू खाने में मस्त है, वो शराब पी के मस्त है, लेकिन प्यार मोहब्बत से उसको लेकर आओ। वो यहाँ आएंगे, अल्लाह के घर में पाँव रखेंगे, उससे पहले हम उसके दिल को बना देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम साहब चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जैसा ख्वाब मुकम्मल हुआ, इमाम साहब ने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और सीधे गए। अब वो दारू खाने की तरफ गए। अब जब दारू पीने वालों ने देखा कि इमाम साहब आ रहे, और वो भी मस्जिद के इमाम साहब आ रहे, और वो भी लंबा जुब्बा पहन के इमाम साहब आ रहे, अरे वो इमाम है जो हमारे यहाँ जुमा पढ़ाते हैं, ये खुतबा देते हैं, ये बयान करते हैं, तो सब दारू पीने वाले आपस में कहने लगे अरे इमाम साहब दारू खाने में, अरे इमाम साहब, सब लोग कह रहे हो इमाम साहब रुको, ओ इमाम साहब रुको, ये दारू खाना, ये शराब खाना है। इमाम साहब ने कहा मुझे वो जवान को ढूंढना है। कहा देखा तो बिल्कुल बीचों बीच वो जवान अपने नशे में मस्त है। इमाम साहब गए, उस पर कुछ पानी डाले और हिलाकर कहा मैं बुलाने नहीं आया हूँ, मुस्तफ़ा ने तुम्हें दावत दी है। बोलो सुभान अल्लाह। बस कहना था कि वो जवान ने आँख खोला, आँख खोल कर कहा मेरा नाम लेके बुलाया है, थोड़े होश में थोड़ी बेहोशी में मेरा नाम लेके बुलाया है। कहा सिर्फ नाम लेके नहीं, तुम्हारा चेहरा भी ख्वाब में बताया है, सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा। कहा मेरा दारू पीने वाले का चेहरा, मेरा, मैं तो नापाक हूँ, मेरा बदन नापाक है, मेरा चेहरा नापाक है, मैं नापाक। कहा तुम्हारा नाम भी लिया, तुम्हारा चेहरा भी बताया, तो क्या कहा मालूम, ले जाओ इमाम साहब, अब जहां ले जाना हो ले जाओ। इमाम साहब ले गए, मस्जिद में जाने से पहले गुस्ल करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए, और फिर मस्जिद में जैसे कदम रखा, अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि आज किताबों में हम जहां बड़े बड़े अल्लाह के वलियों का नाम लेते हैं, वहां इनका भी नाम आता है, हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो क्या नाम है, हजरत बिश्र हाफी। आप जहां अल्लाह के वलियों के नाम लिखोगे, जहां आप पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम देखोगे, जहां अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम देखोगे, जहां ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम देखोगे, जहां बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का नाम देखोगे, जहां ख्वाजा शमसुद्दीन का नाम देखोगे, जहां आप हजरत जुनैद बगदादी का नाम देखोगे, वहीं पर आपको बड़े हुरूफ से हजरत बिश्र का नाम मिलेगा। और आपको ताज्जुब होगा, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम, इमाम अहमद इब्ने हंबल, जब उनको बैयत होना था, जब उनको किसी को अपना शेख बनाना था, किसी को अपना पीर बनाना था, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते मैंने ख्वाब में नबी को देखा, नबी ने कहा, फरमाया अहमद इब्ने हंबल अगर किसी को पीर बनाना है, जाओ बिश्र हाफी को अपना पीर बना लो। इमाम अहमद इब्ने हंबल इनके हाथ पर बैयत हो गए। मेरे प्यारों सोचो किसके नाम की कदर की थी, नमाजें पढ़ी थी,
ارے بولو نا، نماز پڑھی تھی؟ محبت کس کے ساتھ تھی؟ دارو پینے جا رہے تھے، لیکن اللہ اور محمد کے نام کی عظمت نے پوری زندگی کو بدل دیا۔ تو آج میرے پیاروں، ہم بھی یہاں رات میں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ سے محبت کریں گے، کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو بولو بولو، تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاں ذرا پیار محبت سے بولو نا، تیار ہو نا انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ اچھا، اب اللہ کی محبت کے لیے کیا کرنے کا؟ اللہ سے بھی محبت کرنا ضروری ہے۔ ہاں بولو نا۔ بہت ٹھنڈے بیٹھے، 12 بجے ختم کرنے کو بولا، ارے ایسے بیٹھے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا بھی کل نکاح ہے؟ نہیں، آپ لوگوں کی تو شادی نہیں نا کل؟ وہ ارباز اگر کہاں ہوگا میرے کو نہیں معلوم کہاں ہوگا، ملاقات تو ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے سعید بھائی کا بیٹا جہاں بھی ہوگا اللہ سکھی رکھے، ہاں کل سے وہ بھی پابند ہو جائے گا۔ نکاح کا بندھن بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن خیر ہم کو اللہ سے محبت کرنا ہے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، اللہ سے محبت کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے۔ چلو میں پہلے 2 باتیں کر لوں شکیل بھائی، پھر اپنے پوائنٹ پر آ جاؤں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ ناراض تو نہیں نا؟ ہاں یا نا؟ ناراض تو نہیں نا؟ کوئی ہاں بولا میں گھبرایا۔ ناراض تو نہیں نا؟ اللہ سے محبت کرنے کے لیے کون کون تیار؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ عرب بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے بھی دونوں ہاتھ اوپر کرے۔ اور ساتھ میں بولو نا بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ہاتھ نیچے رکھو۔ میرے کو پورا یقین ہے سب لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ارے کون مسلمان ہوگا جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ لیکن آج ایک حدیث سنا دو آپ کو۔ ہاں ہاں، آپ نام سنو گے تو آپ کو بڑا عجب لگے گا، کیونکہ وہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی، ان کا نام ہے ذوالخویسرہ۔ ہمارے یہاں ایسا نام ہوگا ہی نہیں کسی کا۔ کیا نام بولو؟ ذوالخویسرہ۔ اور دیہات کے رہنے والے، اس وقت دیہات میں ایسے نام ہوا کرتے تھے۔ اور دیہات یعنی بدو، عربی، او معلوم نہیں کہاں دور سے وہ پگڑ وگڑ باندھ کے، لمبا امبا جبا وبا پہن کے، اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سننا، برابر سننا آئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کون آ رہے؟ وہ اپنے اونٹ پہ، وہ گاؤں والے، دیہات والے، نام آپ کو ابھی تک زبان پر آیا نہیں ہوگا، ذوالخویسرہ۔ وہ آئے، اپنے اونٹ کو وہاں باندھا، جہاں بھی پارکنگ میں رکھنا تھا اونٹ کو رکھا، اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس السلام علیکم کر کے آئے۔ وہ بڑا پگڑ وگڑ وہ باندھا تھا، اور گاؤں کے رہنے والے، بھائی گاؤں کے رہنے والے بڑا عجب ہوتے۔ بولے وہ عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو نا، عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہاں عجب ہوتے۔ وہ گاؤں کا پگڑ وگڑ باندھ آئے، اور آ کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھا معلوم؟ قیامت کب آئے گی؟ سیدھا سوال، یہ بھی نہیں کہ آپ کیسے، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، سیدھا سوال، متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اچھا پورا مجمع میرے کو بولو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز سے بولو، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی۔ بھائی قیامت آئے گی، حسن بھائی نہیں آئیں گے؟ آ جاؤ بولو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ قیامت آئے گی۔ میرے ساتھ میں پڑھو، القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پورا مجمع بولے قیامت، آواز سے بولو، پورا مجمع بولو قیامت۔ چلو قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے قیامت کب آئے گی؟ ارے بولو کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ 9واں پارہ دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، قرآن کریم میں 9ویں پارے میں جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی کو پوچھا قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ نے صاف جواب دیا، قیامت کا علم کسی کے پاس، ساتھ میں بولو کسی کے پاس۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا تو کون جانتا؟ تو چلو وہ صحابی آئے، پھر نام بول رہا ہوں، ذوالخویسرہ آئے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سننا قیامت۔ ہمارے نبی نے کہا، یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی کیونکہ کسی کو معلوم، ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لہا، قیامت کب آئے گی اس کی فکر مت کرو۔ کیا تیاری کی؟ تیاری کیا کی ہے؟ اور بہت صحیح بات ہے بھائی، قیامت کب آئے گی اس کو آنا ہوگا تب آئے گی، لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا، او ذوالخویسرہ اتنے دور گاؤں سے آئے ہو، یہ سوال پوچھنے آئے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے تیاری؟ تو وہ گاؤں کے تھے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تیاری کرو، بھائی تیاری نہیں کی ہے تو جاؤ اور تیاری۔ تو معلوم ہے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پاس ایک تیاری ہے، ایک تیاری ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ فرمایا واللہ انی لأحب اللہ ورسولہ، کہا اللہ کی قسم ایک تیاری میں ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، بولو سبحان۔ ایک تیاری ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ تم پر تن من دھن سب قربان، میری جان جائے لاکھوں مرتبہ جائے مگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بس سننا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا بہت بڑی تیاری کی ہے، بیٹھو اور سن لو، جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ بس ہمارے نبی نے کہہ دیا، پورا مجمع بولے گا جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن ہم اسی کے۔ ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آ گئے، ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیوں آئے؟ کہا تمہاری یہ بات اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہا قرآن میں لکھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، دنیا میں جس کی مانو گے، جس سے محبت کرو گے، قیامت میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلو میں نے دو باتیں کہی، ایک اللہ سے محبت کرنا، نمبر دو ساتھ میں مصطفیٰ سے، اور اس کے لیے کیا ہے جس سے دنیا میں محبت کریں گے قیامت میں۔ تو ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ارے ہاں بولو نا، ایسا لگتا سب کا نکاح پڑوا۔ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا، تو کل قیامت میں کس کے ساتھ؟ صحیح بولو نا بھائی، قیامت میں اللہ رسول کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ اور اللہ رسول سے محبت، میرے پیارو اللہ رسول سے محبت پتہ کیسا چلے کہ ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں کہ اگر محبت کرنا ہو تو کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے۔ ارے بولو نا، کوئی لمبا چوڑا کام، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے، نبی سے محبت کرنا ہے۔ میرے پیاروں میں آ رہا ہوں ایک محبت کا میں آپ کو مثال بتاؤں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی، او میرا امتی، روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ لے۔ کیا فرمایا؟ روزانہ۔ اچھا 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایسا 100 مرتبہ پڑھو، 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے گی۔ کون کون تیار ہے؟ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں نہیں ذرا دونوں ہاتھ اوپر کرو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور بہت آسان کر دیا، صرف صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ ہو۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے دوستوں ہو یا ہماری ماں بہنیں ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ
100 مرتبہ درود پڑھ لے، تو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ ارے کوئی ایک رحمت دیتا ہے تو رات کا کھانا مل جاتا ہے۔ یہ حسن بھائی میرے کو کہاں لے گیا بھائی؟ ایسا لگا سری لنکا لے کے گیا کھانے کے لیے۔ کہاں کھانا، کہاں مجمع؟ ہاں تیرے سب نخرے برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ تو جاپان کا ہدیہ میرے کو دے گا۔ میں نے آج تک جاپان کا پیسہ دیکھا نہیں ہے بھائی، خالی ایک بتا دور سے ایسا بتا دے نا ٹوکیو، تو ایک رحمت آتی تو ہم کو پورے دن کا کھانا ملتا ہے۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والے پر بولو سبحان اللہ، اللہ کتنی رحمتیں نازل کریں گے؟ 1000۔ ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ 10 منٹ کا کام ہے، 15 منٹ کا کام ہے۔ ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا۔ آگے چلو، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بولو کل قیامت کا دن ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار۔ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، تیری پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اور سنو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ ایوری ڈے 100 ٹائم 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن آئے گا، تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یعنی اللہ فرماتے میں فیصلہ کر لوں گا، تو پیدا بھی ہوا ایمان کے ساتھ، زندگی گزارا بھی ایمان کے ساتھ، اور تو موت میں بھی گیا ایمان کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ قیامت میں ایک حوض لگے گا، حوض، اس کا نام ہے حوض کوثر۔ بولو کیا نام ہے؟ وہ حوض ہمارے نبی کا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ کسی نے آ کر پوچھا میرے نبی وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ دودھ سے زیادہ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور ابرد من الثلج، ہمارے نبی نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ دودھ سے زیادہ سفید پانی، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، ایک گھونٹ اگر کوئی اس میں سے پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی پیے گا تو شوق سے پیے گا، پیاسا ہونے کی وجہ سے نہیں پیے گا۔ تو ہمارے نبی کو پوچھا یہ حوض کوثر پر آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پھیلا ہوگا، کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے میں بیچ میں کھڑا رہوں گا، میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، سامنے عثمان ہوں گے، وہاں علی ہوں گے، اور روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آئے گا، میں اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا دوں گا۔ اب تو پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ تو میرا پہلی بات تھی اللہ سے، دوسری بات نبی سے، یہ محبت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ ٹائم بہت ہو رہا ہے، شادی پہ بھی بات کرنا ہے شادی پہ بات۔ کیوں تم تو ایسے ایسے کرتے ہو، تمہاری ہے، دوسری کی سوچنا بھی نہیں، بڑا پرابلم ہے بھائی۔ یہ ہماری بیوی بھی ہے نا، ہم جب اپنی بیوی کے سامنے بولیں گے نا میرے کو دوسری کرنا ہے، جاؤ جاؤ کرو، ایسا لگتا پرمیشن دے رہی ہے۔ اور اگر تھوڑی ہمت کرو، وہ بولتے نا، وہ ایک تھا شکیل بھائی، کوئی ہوگا جس کے جیسا، بولو یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی ایک تھا پٹھان وٹھان ہوگا، بڑا دم دار ایک دم زبردست ہوگا، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ شادی کا پیغام، نکاح بھی ہو گئے، بولو شادی بھی، اب گھر میں لے کر آئے دلہن کو۔ اب جیسا گھر میں دلہن کو لایا نا، سننا برابر سننا، کس کو لایا؟ گھر میں لایا دلہن کو، تو ایک لال کلر کا دوپٹہ، ایک پیلے کلر کا دوپٹہ، ایک براؤن کلر کا دوپٹہ پہلے سے لٹکا ہوا تھا۔ تو بیوی کو شک تو بہت ہوتا ہے، آپ کی بیوی کو ہوتا ہے؟ میرے کو کسی نے پوچھا مولانا تمہاری بیوی کو ہوتا ہے؟ تو میں کہا میں بھی انسان ہی ہوں، اور کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ تو شادی کر کے بیوی کو لایا، بیوی نے فوراً کہا میں تو پہلی مرتبہ تمہارے گھر میں آئی، ابھی نئی نویلی دلہن،
یہ لال دوپٹہ، پیلا دوپٹہ، یہ کالا دوپٹہ، یہ ہرا دوپٹہ، یہ سب کیا تو کہا رہنے دینا، بات رہنے دینا، بات کروا دیوی چھید نہیں ریوا دینے، ابھی آپ بات کروانی تو بولتی نہیں نہیں میرے کو بتاؤ کیونکہ میں نئی نویلی دلہن آئی ہوں تمہارے گھر میں. کہا وہ اصل میں لال والا دوپٹہ ہے نا وہ پہلی بیوی کا ہے، اور پیلا والا جو ہے نا وہ دوسری کا ہے، اور ہرا والا جو ہے نا وہ تیسری کا ہے، اور تو چوتھی ہے. بس وہ بیوی کا دماغ تو کہا وہ تین بھی ہے. کہا نہیں ہے تینوں. کہاں؟ قبر میں. تو کہا کیسے قبر میں چلی گئی تین کے تین؟ کہا وہ پہلی والی جو تھی نا جس کا لال دوپٹہ ہے وہ گھر میں کھانا ہی نہیں پکاوے، کھانا نہیں پکاوے. ارے ایک دن، دو دن، مہینہ، دو مہینہ، ایک دن غصہ آیا، ہاں ڈال دیا قبر میں، ڈال دیا اس میں. لیکن یاد تو آتی نا اس کی، اس لیے اس کے نشانی کے لیے لال دوپٹہ لٹکا کے رکھا. تو کہا پھر وہ جو پیلا والا ہے تو وہ کپڑے نہیں دھوئے. ارے گھر میں کپڑے کے کپڑے جمع ہو. جب ایک دن میں نے اس کو کہا کہ کپڑے دھو تو مجھے کہنے لگی تم کس کے لیے پیدا ہوئے ہو. میرا دماغ گیا کہ میں شوہروں کے کپڑے دھوؤں گا، میں نے اس کو ہی دھو دیا. لیکن نشانی کے لیے وہ رکھ دیا ایک پیلا دوپٹہ. تو کہا پھر وہ ہرا کس کا ہے؟ کہا وہ تیسری والی کا. وہ تو شاپنگ کرتی ہے آپ کی بیوی، شاپنگ اور فیشیل اور چہرے پہ بیوٹی پارلر. کبھی کبھی تو پہچان نہیں آوے کہ میری بیوی ہے. وہ تو جب رات کو منہ دھوئے تو پتا چلے کہ میری ہے. کہا اتنا بیوٹی پارلر میں جاوے، اتنا پیسہ، اتنا شاپنگ. کہا وہ ہرے دوپٹی والے کو بھی میں نے مار ڈالا اور نشانی کے طور پر اس کا بھی رکھا. پھر غصے میں کیا کہا معلوم؟ وہ لال دوپٹہ پہلی بیوی کا، وہ پیلا والا دوسری کا، ہرا والا تیسری کا. ارے بیوی کو کہا سیدھی رہنا، تیرا دوپٹہ. وہ ان کی تھی، ان کی. کہو کسی اور کو دھمکی دینا، اب دوپٹے کا وقت نہیں، ٹوپی لٹکنے کا وقت آیا ہے. حسن بھائی یہ سب اپنے کو ٹوپی نہیں لٹکانے کا ہے، بس ارباز کرتا ہے نا، کرنے دو کل اس کو. آج تک وہ باز کی طرح اڑتا تھا، اب ارباز بن جائے گا. خیر ایک نکاح پر ایک بات بتاؤں، سنیں گے سب لوگ سنیں گے. اس میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی پتہ چلے گا اور نکاح کا بھی پتہ چلے گا. اتنی بات بتا دو، دیکھو جو کل نکاح ہونے والے صبح 11 بجے، پہلے تو آمین کہو کہ اللہ وہ ارباز میں اور ان کی ہونے والی پتنی اور بیوی میں اللہ خوب محبت پیدا فرماوے، اور اللہ سب میاں بیوی میں محبت پیدا فرماوے، اللہ جوڑ والی شکل پیدا فرماوے، اللہ توڑ والی شکل سے حفاظت فرماوے. اکثر ہمارے گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ موبائل. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو جھگڑا. اور اس کی وجہ کیونکہ ہم گھر میں آتے ہیں، یہ جتنے مرد بیٹھے ہیں نا اس میں سے معلوم نہیں کتنوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو بھی گیا ہوگا. ہم گھر میں آتے ہیں، بیچارہ تھکا تھکایا یوں موبائل یوں پلنگ پر پھینکا اور باتھ روم میں گیا، یا موبائل میں گھنٹی بجی، کس نے اٹھایا؟ بیوی نے. اور سامنے سے عورت کی آواز آئی ہلو، وہاں سے آفت شروع ہو گئی. پھر جیسا وہ باتھ روم میں سے نکلا، اندر کم کیا، باہر زیادہ کرنا پڑتا. جیسا باہر نکلا شروع، کون تھی، کیسی تھی، کب تھی، کیا تھی. اب میرے پیاروں ایک بات ہے، اللہ بہت چھپاتا ہے، بہت چھپاتا ہے، بہت چھپاتا ہے، لیکن بندہ جب حد کرتا ہے نا بہت پتہ کی بات، بہت پتہ. قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. بہت مشکل سوال، بہت مشکل سوال پوچھا. ارے آئے گی کہ نہیں؟ ارے آئے گی کہ نہیں؟ آئے گی، آئے گی. قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا، قیامت کی منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو. ترازو سمجھتے ہو؟ بنگالی زبان میں کیا بولتے؟ میرے کو نہیں معلوم. کیا بولتے؟ کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو، جو بھی بولتے ہو. یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے. لیکن اللہ کے اللہ ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا بڑا ہوگا؟ بڑا ہوگا. اور بتاؤ بہت پیارے نبی گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ بولو کون حضرت؟
انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی، حضرت داؤد علیہ السلام نے آسمان سے کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور، اس کتاب کا نام زبور۔ السلام نے کہا اللہ میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم بہت سے ترازو دیکھے دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی دکان پر ترازو دیکھے۔ حضرت داؤد نے اپنے زمانے میں ترازو دیکھنا نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت۔ حضرت داؤد نے بہت کہا ایک ترازو بتا دے جو قیامت میں ہوگا، اللہ ایک بتا دے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت داؤد نے ترازو بے ہوش، بولو زمین پر بے ہوش، جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا، 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے، چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے، بڑا ترازو میں نے دیکھا، آسمانوں سے بھی بڑا، زمینوں سے بھی بڑا، بولو قیامت کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَوَازِينَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ترازو ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے بندے پر یہ آئے گی، اللہ حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرمائے میرے سے بڑھ کر حساب کرنے والا بولو کوئی۔ قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا بتا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔